السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اپنی مختصر سی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، جس کا نام نامی اور اسم گرامی ہے، تمام برکتوں کا حامل، تمام سعادتوں کا محور اور تمام خوش بختیوں کا ضامن ہے۔ خدا کی انگنت رحمتیں برکتیں نازل ہوں خاتم النبیین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، ساقی کوثر، شافی محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طہ و یاسین انیس الغریبین، سراج منیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، دنیا میں رسالت و نبوت کا علم لے کر آنے والے تمام پاک نفوس انبیاء پر۔ انبیاء اکرام کے بعد صحابہ اجمعین کی مقدس جماعت، پھر تابعین، تبع تابعین، فقہائے نظام، محدثین کرام، اولیاء دین، متکلمین اسلام، حکمائے شرع، علماء کرام، مفتیان دین متین، حفاظ قرآن، قاریان کلام مجید، کاتبان علوم دین اور ناشران دینی کتب کا ایک زرعی سلسلہ ہے جو ابتداء اسلام سے اب تک جاری ہے، جن کی خدمات جلیلہ کا ہم اور آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان تمام کی خدمات جلیلہ اور عظیمہ کا کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے اور بارگاہ عزتی میں ان تمام کے لیے بھی دعائے رحمت و مغفرت کرنی چاہیے۔ بزرگان محترم، میری خوش نصیبی ہے کہ حق شناس فاؤنڈیشن بنگلور نے جنوبی ہند کی مایہ ناز دینی درسگاہ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کے معزز اساتذہ کا اعزازی جلسہ طے کیا۔ دارالعلوم سبیل الرشاد ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کی اس نعمت کا ہم کیسے شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہماری نمازوں کی درستگی کے لیے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کو اس طرف متوجہ فرمایا۔ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اللہ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت کے مقبرے کو نور سے منور فرمائے کہ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایسی جگہ میں آ کر دارالعلوم سبیل الرشاد کی بنیاد رکھی اور پوری حکمت کے ساتھ یہاں پر دین پھیلایا اور علماء کو پیدا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے مجھ ناچیز کو جلسے میں تشریف لائے ہوئے معزز مہمانوں کے استقبال کا خوشگوار فریضہ انجام دینے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں سب سے پہلے پرتپاک استقبال کرتا ہوں، دل کی عمیق گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں حضرت اقدس بڑے حضرت ثانی امیر شریعت کرناٹک، حضرت الاستاذ حافظ و قاری مولانا مفتی صغیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم، محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کا، کہ آپ کی ذرہ نوازی اور خرد نوازی سے یہ جلسہ منعقد ہو پایا، اور آپ ہی اس مجلس کے صدر باوقار ہیں، اور آپ ہی کے دست مبارک سے تمام اساتذہ کو اعزاز دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنی تشریف آوری سے ہمارے اس اجلاس میں چار چاند لگا دیے۔ اے آمدنت باعث آبادی ماں، اے آمدنت باعث خوشحالی ماں۔ آپ کے استقبال کے بعد آپ کی اجازت سے میں اپنی خدمات جلیلہ پر اعزاز پانے والے تمام اساتذہ کا نام بنام ذکر خیر کرتے ہوئے استقبال کر
سراج الدین صاحب رشادی دامت برکاتہم کا آپ کو قاری صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور مشہور قاعدہ المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل کے تحت آپ کو قاری صاحب کہنا نہایت موضوع اور مناسب حال ہے۔ اللہ نے آپ کو لحن دامدی سے نوازا ہے۔ آپ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور میں تقریباً 40 سالوں سے طلباء کو فن قرات سکھا رہے ہیں۔ آپ کے زیر نگی انگنت طلباء نے فن قرات میں روایت حفظ کی تکمیل کی، بہت سو نے قرات سبا بھی سیکھی، اور بہت سو نے قرات عشرہ کی بھی تکمیل فرمائی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آپ کے بعد میں استقبال کرتا ہوں استاذ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مادنی دامت برکاتہم کا۔ آپ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور میں درجہ اولیاء کے استاذ ہیں، اور موطا امام مالک اور موطا امام محمد سمیت تفسیر، حدیث، فقہ اور بلاغت کی اونچی کتابیں ایک طویل عرصے سے آپ کے زیر درس ہیں۔ آپ کا درس بڑا پر لطف اور زود فہم ہوتا ہے، اور ہم طلباء اس سے خوب مستفید ہوتے ہیں۔ پھر میں استقبال کرتا ہوں ادیب شہیر، صاحب قرطاس و قلم، ادب نواز و ادب شناس حضرت مولانا جواد احمد خان صاحب رشادی دامت برکاتہم کا۔ آپ بھی دارالعلوم کے قدیم استاذ ہیں، اور درجہ اولیاء کی اونچی کتابیں آپ کے زیر درس ہیں۔ نیز آپ ایک بلند پایا ادیب، کہنا مشق شاعر بھی ہیں۔ آپ کا تخلص اجود ہے۔ پھر میں استقبال کرتا ہوں مدرس بے مثال، استاذ کامل، محسن و مربی، واعظ بے مثل حضرت مولانا محمد طاہر حسین صاحب رشادی دامت برکاتہم کا، کہ آپ بھی دارالعلوم کے قدیم استاذ اور درجہ اولیاء کے مدرس ہیں۔ تفسیر، حدیث و فقہ کی اونچی کتابیں آپ کے زیر درس ہیں، اور آپ کا درس فصاحت و بلاغت کا بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ پھر میں استقبال کرتا ہوں ادب نواز و سخن شناس، محسن و مربی، نقطہ دار حضرت مولانا افتخار احمد محسن صاحب رشادی دامت برکاتہم کا۔ آپ بھی دارالعلوم کے قدیم استاذ اور درجہ اولیاء کے مدرس ہیں۔ تفسیر و فقہ اور علم و ادب کی اونچی کتابیں ایک طویل عرصے سے آپ کے زیر درس ہیں، اور طلباء مسلسل آپ سے استفادہ کر رہے ہیں۔ پھر میں استقبال کرتا ہوں حضرت مولانا انیس احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم کا، ماہر علم الفرائض۔ یہاں موجود اکثر حضرات جانتے ہیں، اور جو نہ جانتے ہو انہیں جان لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم ارشاد فرما کر جس علم فرائض اور علم میراث کے سیکھنے کی ترغیب دی، حضرت مولانا انیس احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم اس علم فرائض میں خاص درک رکھتے ہیں۔ آپ ایک طویل عرصے سے دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کے استاذ ہیں۔ آپ طلباء کو علم فرائض کی تعلیم دے رہے ہیں، اور سینکڑوں طلباء نے آپ سے یہ علم سیکھا ہے۔ پھر میں استقبال کرتا ہوں حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب رشادی دامت برکاتہم کا۔ آپ بھی دارالعلوم سبیل الرشاد کے قدیم استاذ ہیں، بڑے حضرت کا زمانہ پائے ہوئے، اور درجہ اولیاء کے مدرس ہیں۔ فقہ و اصول فقہ کی بلند پایا کتابیں آپ کے زیر درس ہیں۔ متانت، سنجیدگی، وقار و دبدبہ، اور ہر مسئلے میں گہرا تدبر و تفکر کر کے درست نتیجہ خیزی آپ کے طبیعت کا خاص جوہر ہے۔ پھر میں استقبال کرتا ہوں حضرت مولانا محمد صادق خان صاحب رشادی دامت برکاتہم کا، کہ آپ نہ صرف یہ کہ
دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور میں درجہ علیہ کے مدرس ہیں، بلکہ مدرسے کے انتظامی کاموں اور طلباء سے متعلق انتظامی امور میں حضرت محتمم صاحب کے دست راست اور معاون خصوصی ہیں اور ہمہ وقت طلباء کے لیے متفکر رہتے ہیں۔ پھر میں استقبال کرتا ہوں حضرت مولانا مسعود احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم کا کہ آپ بھی دارالعلوم کے مایہ ناز استاذ ہونے کے ساتھ ساتھ دارالاقامہ اور طلباء کی رہائش کے جملہ انتظامی امور میں حضرت مولانا محمد طاہر حسین صاحب رشادی دامت برکاتہم کے ساتھ حضرت محتمم صاحب کے معاون خصوصی ہیں اور کامل نگرانی فرماتے ہیں۔ پھر میں استقبال کرتا ہوں حضرت مولانا احمد فیمال صاحب رشادی دامت برکاتہم کا۔ یہاں موجود حضرات میں شاید ہی کوئی ہو جو آپ سے واقف نہ ہو، سب جانتے ہیں کہ حضرت مولانا احمد فیمال صاحب رشادی بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود رحمہ اللہ کے پوتے اور حکیم الملت حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ دارالعلوم سبیل الرشاد کے رکن شورا اور نائب محتمم بھی ہیں۔ علاوہ ازیں آپ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کے درجہ علیہ کے مدرس ہیں اور درس نظامی کی نہایت اہم کتابیں آپ کے زیر درس ہیں۔ آپ کا درس بھی فصاحت و بلاغت کے اونچے معیار پر ہوتا ہے۔ پھر میں استقبال کرتا ہوں حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رشادی دامت برکاتہم کا، جو دارالعلوم سبیل الرشاد کی مسجد کی زینت ہے، اور حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رشادی دامت برکاتہم کا، جو فن قرات میں خاص مہارت رکھتے ہیں اور طلباء کے ساتھ مشفق اور مہربان رہتے ہیں۔ پھر میں استقبال کرتا ہوں حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب رشادی دامت برکاتہم کا، اور خادم خاص حضرت مولانا شعیب احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم کا۔ وقت کی تنگ دامنی مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں بقیہ تمام اساتذہ کا بھی ان کے خصائص و کمالات کے تذکرے کے ساتھ استقبال کروں، لہٰذا مجبوراً میں اپنی گفتگو میں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بقیہ اساتذہ دارالعلوم کے فقط اسماء گرامی ذکر کر کے فرداً ہر ایک کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ حضرت مولانا سید جعفر صادق صاحب رشادی، حضرت مولانا سید معین الدین صاحب رشادی، حضرت مولانا عبد الجبار صاحب رشادی دامت برکاتہم، آپ سبھی حضرات درسگاہ سبیل الرشاد کی زینت ہیں اور اپنی محنت شاقہ سے طلباء کو نواز کر مسند درس کی رونق دوبالا کر رہے ہیں۔ اسی طرح شعبہ حفظ کے موقر اساتذہ حضرت مولانا محمد افشاد صاحب رشادی، حضرت مولانا محمد سہیل صاحب رشادی، حضرت مولانا شفیع اللہ صاحب رشادی دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد شمس الدین صاحب رشادی دامت برکاتہم، کہ آپ کی شبانہ روز محنتوں اور توجہ کامل کے نتیجے میں اب تک 50 حفاظ سبیل الرشاد سے فارغ ہوئے اور یہ سلسلہ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ پھر میں دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں شعبہ قضا کے ذمہ داران قاضی شریعت حضرت مولانا محمد ہارون صاحب رشادی اور معین قاضی سید ذوالفقار صاحب رشادی کا، شعبہ افتاء کے ذمہ داران مولانا محمد اعجاز خان صاحب رشادی اور مولانا ریاض احمد انصاری صاحب رشادی، کتب خانے کے ناظم حضرت مولانا کاتب عبد الواحد صاحب رشادی دامت برکاتہم کا، شعبہ حساب کے ذمہ دار مولانا نور الحسن صاحب رشادی کا، مطبخ کے ذمہ دار مولانا محمد محتشم باللہ صاحب رشادی کا، شعبہ انٹرنیٹ کے ویب ڈیزائننگ کے ذمہ دار حافظ محمد تنویر شریف مشکاتی صاحب کا، سفارت کے ذمہ دار مولانا محمد نعیم الدین صاحب رشادی کا، اور مسجد کے خصوصی خادم
مولانا صدام حسین صدیقی صاحب دعوت برکاتہم کا کہ آپ تمام حضرات اپنے اپنے شعبے میں ایک تائے روزگار اور چنندہ ہستیاں ہیں اور ان شعبہ جات میں آپ کی خدمات جلیلہ مسلم زمان ہیں۔ سامعین اکرام، آپ نے دیگر شعبہ جات کے ذمہ داروں کا نام سن کر اندازہ لگا لیا ہوگا کہ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کے خصائص میں سے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں صرف پڑھنے پڑھانے ہی کے لیے نہیں بلکہ دیگر شعبہ جات کے لیے بھی ان حضرات کا انتخاب عمل میں آتا ہے جو پورے عالم ہو اور درس نظامی پڑھ کر مدرسے سے فارغ التحصیل ہوئے ہو۔ یہ ایسی خوبی ہے جو دوسرے مدارس والوں کو بھی اپنانی چاہیے، اس لیے کہ ایکساں علمی قابلیت والے حضرات جب مل جل کر کام کرتے ہیں تو افہام و تفہیم میں سہولت، ایک دوسرے سے انسیت اور معاشرتی جوڑ کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مادر علمی کو نظر بد سے بچائے اور تا قیام قیامت اسے جاری و ساری رکھے، بلکہ قیامت کے التوا کا اس مدرسے کو قوی سبب بنائے، آمین۔ پھر میں استقبال کرتا ہوں ہماری تمام ادنا سی گزارش پر تشریف لائے ہوئے شہر اور شہر بیرون شہر کے معزز علماء حضرات کا، بالخصوص مولانا عتیق الرحمن ارشد رشادی صاحب کا، حضرت مولانا زین العابدین صاحب کا، حضرت مولانا بدیع الزماں صاحب کا، حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب کا اور حضرت مولانا محمد شاکر اللہ صاحب کا اور دیگر جتنے احباب ہماری ادنا دعوت پر تشریف لائے، آپ تمام کی تشریف آوری ہمارے لیے عزت افزائی اور ہمت بڑھنے کا سبب ہے۔ پھر میں تمام ہی موجود حاضرین کا استقبال کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے